नज़ीन, अमेरिका की चाइना और रशिया से मुलाकात हुई है गजा के हवाले से, और अरब वर्ल्ड और टर्की को प्रेशराइज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि वो गजा के हवाले से एक नया इजरायली और अमेरिकन प्लान जो है उसको तस्लीम कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। एक नई एक्सप्लॉयटेटिव स्कीम सामने आ रही है जिसको एक्सेप्ट करने के लिए इन सब के ऊपर दबाव जो है वो डाला जा रहा है और धमकाया जा रहा है कि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर अमेरिका इजराइल को अलाउ कर देगा कि वो फुल स्केल अटैक जो है वो गजा के ऊपर शुरू कर दे। तो देखिए, जो खदशात थे अमेरिका के बारे में वो दुरुस्त साबित हुए हैं और अमेरिका एक बार फिर इनकॉम्पिटेंट साबित हुआ है रीजनल इश्यूज को रिजॉल्व करवाने के हवाले से और फलस्तीनी कॉज को रिजॉल्व करवाने के हवाले से। रीजन में सूरत हाल जो ऑलरेडी अच्छी नहीं है, ऑलरेडी अगर आप देखें तो 4 फ्रंट्स के ऊपर जंग तो जारी है और ईरान का खतरा, उसके ऊपर जंग का खतरा, यमन के हवाले से मीटिंग्स इजराइल में हो रही हैं, तो सिचुएशन ऑलरेडी अच्छी नहीं है, लेकिन अब ये और खराब होने जा रही है। उसकी वजह यह है नाज़रीन कि जो रेजिस्टेंस की जानिब से रिस्ट्रेंट किया जा रहा था उसकी वजह सिर्फ ये थी कि वहां पर मुलाकात हो रही है, वहां पर रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से चीजें तय हो रही हैं, इंटरनेशनल फोर्सेस जो है वो गजा में आ रही हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन लाई जा रही है। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से इधर जो है वो रिस्ट्रेंट जो है वो किया जा रहा था। वहां से अब क्लैरिटी आ गई है कि वो अमेरिका के बारे में, यानी जो उसका रिकॉर्ड था उसी के मुताबिक उसने जो वो बिहेव किया है और वो टोटली फेल हो गया है इस मामले को मीनिंगफुल अंदाज में हल करने के वाले से। तो बुनियादी मसला वही है, बुनियादी इजरायली माइंडसेट वही है और इजराइल की बॉम्बिंग वही है और उसका नतीजा वहीं का वहीं है, मामला वहीं का वहीं खड़ा हुआ। जो कुछ ट्रंप ने किया वो एक पीआर एक्टिविटी से, एक पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ भी नहीं था। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे, मामला किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, मैक्सिको ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया है इजराइल के मकरू चेहरे के ऊपर। मैक्सिको ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि उनको कोई एविडेंस नहीं मिला है ईरान के खिलाफ, इस कंस्पिरेसी के खिलाफ कि ईरान ने एम्बेसडर को असैसिनेट करने की कोशिश की है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला। तो इजराइल की जो एक और मजमूम साजिश थी ईरान को डेमोनाइज करने के लिए और ईरान को एक ग्लोबल थ्रेट डिक्लेयर करने के लिए, इसके खिलाफ मजीद प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो उसमें बहुत बड़ी शिकस्त जो है वो इजराइल को हुई है। मैक्सिको ने बड़ा बोल्ड स्टांस जो है वो लिया है और क्लैरिटी के साथ कहा है हमास का बड़ा सख्त रद्दमल आ रहा है कजाकिस्तान के खिलाफ, जो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन करने की बात की है, यानी जो वो एक नई एक्टिविटी वो कर रहे हैं, तो उस पर हमास का बड़ा सख्त रद्दमल सामने आ रहा है। यूरोप के हवाले से हम बात करेंगे, एक नई ग्रेड गेम, कोल्ड वॉर का एक नया चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है। ताइवान जो है वो पहुंच गया है यूरोप। ताइवान जो है उसने यूरोप से मदद मांग ली है चाइना के खिलाफ। अब ये कोल्ड वॉर का एक नया चैप्टर है। यूरोप जो है वो उसके ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है ताइवान के साथ। ताइवान की जो सारे मामला है वो अमेरिका देखता है। तो एक तो ये है कि अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो साउथ कोरिया हो, चाहे वो अब ताइवान हो, वो एक तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई अब उन्हें कोई और इंतजाम करना है। अमेरिका की मदद के वो तलबगार रहेंगे, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि मुकम्मल रिलाय नहीं किया जा सकता। तो ताइवान पहुंच गया यूरोप के पास, लेकिन यहां पर एक मसला है भाई। मसला यह है कि यूरोप ऑलरेडी रशिया से लड़ रहा है, रशिया से लड़ते लड़ते उनका भुरकस निकल गया है। तो अब यानी कि उनको रशिया से भी लड़ना होगा, साथ चाइना से भी लड़ना होगा। चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल सामने आया है क्योंकि ताइवान की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उसको अलाउ किया गया है यूरोपियन पार्लियामेंट में खिताब करने के लिए। ये पहला इस नौयत का आप कह लें कि एक डिप्लोमेटिक वेलकम है जो यूरोप ने ताइवान को दिया है। उनके पार्लियामेंट से खिताब वो कर रहे हैं और उसमें वो चाइना के खिलाफ सारी बातें हो रही हैं। तो चाइना का बड़ा सख्त रद्दमल आया है। तो यूरोप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है ना। और वैसे भी जब अमेरिका से वो डिपेंडेंस कम कर रहे हैं तो दूसरी बड़ी इकोनॉमी चाइना है। तो अब एक तरफ रशिया से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उनको चाइना से लड़ना है। तो ये यूरोपियन डिक्लाइन में एक नया आप कह लें कि फेज जो है वो साबित हो सकता है। लेकिन ये कशीदगी जो है वो अब इस अंदाज में भी बढ़ने जा रही है। ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले गजा और सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका की जो नई स्कीम सामने आई है। देखिए, अमेरिका ये बार बार साबित कर चुका है कि वो कोई ऑनेस्ट ब्रोकर नहीं है, लेकिन चूंकि गल्फ रियासतों का सबसे बड़ा पार्टनर अमेरिका है तो बहरहाल वो अमेरिका ही की तरफ देखती हैं बार बार। तो
امریکہ نے بار بار ثابت کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک پارٹی ہے، وہ کوئی درمیان میں ثالث نہیں ہے، کہ وہ تو کوئی تھرڈ پارٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے فلسطین کا مسئلہ کبھی ٹرو میننگز کے اندر حل نہیں ہو سکا، کیونکہ امریکہ نے کبھی اس ثالث کا اور جسٹس کا کردار جو کبھی ادا کیا ہی نہیں ہے. تو ابھی بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پر خدشات کا اظہار ہم کر رہے تھے کہ اگر آپ امریکہ کے ریکارڈ کو دیکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے بار بار ویٹوز کیے ہیں، تو اب اس بات کو کیسے مان لیا جائے کہ وہی امریکہ جو بار بار ویٹوز کر رہا تھا اور یہ بار بار الاؤ کر رہا تھا کہ اسرائیل بومبنگ جاری رکھے، وہ اب فلسطینیوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کرے گا؟ یہ اس بات کے اوپر یقین کرنا کافی مشکل کام ہے. تو وہی خدشات جو درست ثابت ہوئے ہیں. اب ناظرین، جو نئی ایکسپلائٹیٹو اسکیم جو سامنے آئی ہے، اس کے مطابق امریکہ نے کہا ہے کہ جو ریکنسٹرکشن ہے وہ صرف اس ایریا میں ہوگی جس میں اسرائیل کا کنٹرول ہے، جہاں پر اسرائیلی فوج ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پھر پرماننٹلی اسرائیل کا حصہ بن جائے گا. مطلب اس میں فلسطینی نہیں ہے، اس میں فلسطینی اتھارٹی نہیں ہے، اس میں فلسطینیوں کے پاس گورننس نہیں ہے، وہ اسرائیل کے پاس ہے، وہاں پر ریکنسٹرکشن ہونی ہے، تو وہ تو اسرائیل کا حصہ ہو گیا، اس میں فلسطینی کہاں گئے؟ تو یہ تو ان کے قبضے کو پرماننٹ بنانے والی بات ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر اسرائیل نے ویسے پورے غزہ پر قبضہ کر دیا ہوتا تو بھی تو انہوں نے ریکنسٹرکشن کرنی تھی. تو یہ اسی نوعیت کی ریکنسٹرکشن ہے کہ جو ان کے زیر کنٹرول ہے، فنڈز وہ کنٹرول کر رہے ہیں، کہاں پر کون سی بلڈنگ بنے گی، کس نوعیت کی بنے گی وہ بتائیں گے. تو اس میں فلسطینی کہاں ہیں؟ اور اسرائیلی فوج وہیں رہے گی. تو یہ بہت بڑا بٹریل ہے جو ہوا ہے. اور اس کے بعد اب صورتحال کس طرف جائے گی؟ کیونکہ بنیادی مسئلہ وہی ہے اور بنیادی جھگڑا وہی ہے. تو یو ایس بیکڈ نیو غازہ پلان. اب دیکھیں، پہلے وہ کیا باتیں کرتے رہے ہیں، اب انہوں نے اچانک جو ہے ایک نیا غزہ پلان وہ لے کر آ گئے ہیں اور اپنی ان تمام باتوں سے پھر گئے ہیں جو یہاں پر وہ وعدے کر کے گئے تھے کہ اسرائیلی فوج نکلے گی، یہاں پر ریکنسٹرکشن ہوگی، انٹرنیشنل فوج. تو وہ اس ساری بات سے پھر گئے ہیں، مکر گئے ہیں جیسے وہ ماضی میں کرتے رہے. تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب وہ ایک نیا غزہ پلان جب لے کر آ گئے ہیں جس پر ڈراز عرب فیوری اوور پارٹیشن فیئرز. فائنینشل ٹائم، عرب ورلڈ کے اندر اس پر بہت زیادہ فیوری پایا جا رہا ہے، غصہ پایا جا رہا ہے. وہ بہت زیادہ فیوریس ہیں کہ ان کے ساتھ وعدہ کوئی اور کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ اس میں دھوکہ دیا جا رہا ہے. ایک نیا یو ایس لیڈ انیشیٹو ہے کہ غزہ کو ریکنسٹرکٹ تو کیا جائے گا لیکن انڈر اسرائیلی کنٹرول. اسرائیلی فوج وہیں رہے گی، اسرائیل بتائے گا کہاں پر کیا کنسٹرکشن کرنی ہے. وارننگ اٹ ول مارجنلائز پیلسٹینین سوورینٹی. دیکھیں، وہی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ بھائی اگر بالفرض اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہوتا غزہ پر تو بھی تو ریکنسٹرکشن ہونی تھی اور وہ اسرائیل کے کنٹرول ہونی تھی. تو یہ وہی تو ریکنسٹرکشن ہے. یہ تو حصہ جو 58% اسرائیل کے پاس ہے، اٹس مین کہ وہ تو سارا پھر اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا کیونکہ وہ اپنے حساب سے اس کو کنسٹرکٹ کریں گے، اس کی سیکورٹی وہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ ان کے قبضے میں ہوگا، تو وہ تو پرماننٹلی ان کے پاس چلا گیا. تو یہ بالکل ایک انہوں نے نئی جنگ چھیڑنے والی بات کی ہے. اور اسرائیل کی طرف سے تو جنگ رکی بھی نہیں ہے، یہ تو حماس کی طرف سے یا باقی ریزسٹنس کی جانب سے جو ریسٹرینٹ ہو رہا ہے. ادھر سے اسرائیل کی جانب سے تو کوئی ریسٹرینٹ نہیں ہے. اس کو آپ میسیکر ان سلو موشن کہہ سکتے ہیں. یو ایس نے ایک ایسے پرپوزل کو سپورٹ کیا ہے جس میں ری بلڈنگ ہوگی صرف اس ایریا کی جو اسرائیلی کنٹرول کے اندر ہے. تو اس سے خطرات یہ بڑھ گئے ہیں کہ یہ ایک لانگ ٹرم پارٹیشن غزہ کی ہو جائے گی اور پرماننٹ قبضہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہو جائے گا. ڈیواسٹیشن ریکنسٹرکشن چیلنجز. اور یہ پلان جو ہے وہ ٹرمپ کے سن ان لا جیرڈ کشنر کی جانب سے سامنے آیا ہے. اور یہ جیرڈ کشنر وہی ہیں جنہوں نے غزہ کو ایز اے ریئل اسٹیٹ بنانے کا جو بنیادی آئیڈیا تھا وہ بھی جیرڈ کشنر کا تھا. اور یہ بہت بڑے زائنسٹ ہے. تو جب یہ، اور اسٹیو وٹکوف خود بہت بڑا زائنسٹ ہے، تو ان کے حوالے سے پہلے بھی ڈاؤٹس تھے کہ یہ فلسطینیوں کے مفاد کے لیے کیسے کام کر سکتے ہیں. اچھا، نیو یارک ٹائم نے اس خبر کو بیان کیا. یہ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ تھی. اب ذرا نیو یارک ٹائم کی رپورٹ دیکھیے. واشنگٹن جو ہے وہ پریشرائز کر رہا ہے سیکورٹی کاؤنسل ممبرز کو، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے اور فرانس، چونکہ وہ بھی ایک سٹانس لے چکا ہے، برطانیہ وہ ریکگنائز کر. تو چاروں جو سیکورٹی کاؤنسل کے ممبرز ہیں، چاروں کو پریشرائز امریکہ کر رہا ہے کہ وہ اس پلان کو جو ایکسپٹ کر لیں.
اور امریکہ نے اس طرح سے دھمکایا ہے کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، کہ یہی پلان ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہے تو کرو، نہیں تو پھر جنگ ہے۔ اب یہ ٹون آ گئی ہے امریکہ کی۔ اور کل ہم نے ایک رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اسرائیل جو ہے، اسرائیلی لابی پوری کوشش کر رہی ہے کہ کیسے چیزوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور اسرائیل کو فریڈم آف ایکشن کی اجازت غزہ میں دے دی جائے۔ تو یہ وہی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ اور یو ایس نے اپنے جو تمام کاؤنٹر پارٹس ہیں، چائنا، رشیا، ان سب کو جب وہ انفارم کیا کہ اگر اس پلان کو نہیں لیا جاتا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا دا کولیپس آف دا ایگریمنٹ کولیپس ہو جائے گا، جو ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو اس کی پاسداری ابھی صرف حماس کر رہی ہے۔ بھئی اسرائیل تو حملے جاری رکھے ہوئے، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فل سکیل حملے اسرائیل لانچ کر دے گا۔ یہ یہاں پر معاملات آ گئے۔ یو ایس انوائے ہیلڈ بائی لیٹرل میٹنگ، ایک کے ساتھ امریکن انوائے نے ملاقات کی ہے، جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، فرانس ہے اینڈ برٹن، ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقات ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریجن کا کیا فیوچر ہے، معاملات کس طرف جائیں گے۔ وہیں جائیں گے جہاں پر آلریڈی جانے تھے، ایک فیصلہ کن جنگ یا گریٹر اسرائیل ہے یا نو اسرائیل ہے، کیونکہ وہ بنیادی اپنی پالیسی سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بنیادی ایشو وہی ہے، بنیادی مائنڈ سیٹ وہی ہے، اور امریکن بنیادی ڈسیپشن اور بٹریل وہ وہیں کا وہیں ہے۔ اب عرب ورلڈ کیا کرے گی، ٹرکی کیا کرے گا۔ حماس کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے قزاقستان کے حوالے سے۔ حماس کرٹیسائز قزاقستان ڈیسیژن ٹو جوائن ابراہم اکارڈز ود اسرائیل۔ حماس کمینڈز قزاقستان موو ٹو نارملائز ٹائز ود اسرائیل، اور انہوں نے کہا کہ یہ اقدام جو ہے وہ اسرائیلی جینوسائیڈ کو وائٹ واش کرنے کے مترادف ہے۔ ارجنگ ریجیکشن آف آل ٹائز، انہوں نے کہا جو پہلے تعلقات ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے، آپ یہ ایک نیا سٹنٹ کر رہے ہیں۔ قزاقستان اناؤنسمنٹ سروز ٹو وائٹ واش اسرائیلی جینوسائیڈ اگینسٹ پیلسٹینین غازہ۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کرنے کی طرف جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیلی جینوسائیڈ کو جو ہے وہ ریوارڈ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیا ہے؟ ایک ایسی اینٹی جس کے ساتھ جو پہلے کے ریلیشنز ہیں وہ بھی توڑ دینے چاہیے، تو یہاں پر نئے ریلیشنز قائم کرنے کا یہ وائٹ واش کرنا ہے، یہ اس کی جینوسائیڈ کو جو ہے وہ ریوارڈ کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حماس کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے اور باقی ملکوں کو بھی اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، آج ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے، اسرائیلی جو ملٹری لائرز ہیں، رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق وہ کیسے بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر وار کرائمز ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی ملٹری لائرز وارنڈ آف غازہ وار کرائمز ایویڈنس۔ اچھا، بار بار انہوں نے کہا کہ یہاں پر وار کرائمز ہو رہے ہیں اور ایسے ایویڈنس پروڈیوس ہو رہے ہیں کہ ہم کل کو عالمی انسٹیٹیوشن میں اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکیں گے۔ پھر اس رپورٹ میں یہ لکھا گیا ہے کہ بائیڈن کے فائنل ڈیز جو تھے، آخری جو دن تھے، اس میں نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں کافی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی کہ اسرائیل کے لیے اسلحہ سپلائی روکنی چاہیے، لیکن انہوں نے نہیں روکی اور ان کو پتا تھا کہ یہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ جو ساری رپورٹس ہیں یہ ٹرمپ کے سامنے بھی گئیں، اور ٹرمپ نے بھی اور اس کی انتظامیہ نے زیرو انٹرسٹ شو کیا اسرائیل کے لیے اسلحہ سپلائی روکنے میں۔ تو امریکہ ایک مکمل پارٹی ہے جو کچھ اسرائیل نے کیا ہے، پھر امریکہ اچانک سے ثالث بھی بن جاتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیے، ٹرمپ نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے، کل ٹرمپ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ انٹرویو میں وہ بڑھ کے مارتے رہتا ہے، تو پھر ایک بڑا کچھ نے مار لی، لیکن اس میں وہ پھنس گیا۔ اس نے کہا جی جو ایران پر حملہ ہوا اس کو میں لیڈ کر رہا تھا، میری مرضی سے ہوا اور میں ہی اس کو سپروائز کر رہا تھا۔ تو اس پر آج ایران کا رد عمل آیا ہے۔ ایران ارج یونائٹڈ نیشن ایکشن آفٹر ٹرمپ ایڈمٹس یو ایس رول ان اسرائیلی اگریشن۔ اس نے مانا کہ جو حملہ ہوا، جو اگریشن ہوا، اس میں میرا کردار تھا۔ تو اچانک پھر ٹرمپ یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ میں نے یہ جنگ رکوائی۔ مطلب آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جو تضادات سے بھرپور ہے، ایک عجیب و غریب سا بزنس مین جو دنیا کو بھی اسی انداز میں ریئل اسٹیٹ ورلڈ کے طور پر چلانا چاہتا ہے، وہ تضادات سے بھرپور ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے میں نے اسرائیل اور ایران کی جنگ رکوائی، اور آج کہہ رہا ہے کہ وہ جنگ شروع میں نے کروائی۔ آپ دیکھیں نا، جس کے بارے میں ڈاکٹرز رپورٹ دے چکے ہیں، جس کو اب خود امریکنز جو سروں پر بٹھا کر لائے ہیں، وہ اتنے برے طریقے سے ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ میکسیکو نے بڑا سخت ترین رد عمل دیا اور ایک زوردار تھپڑ اسرائیل کے مکروہ چہرے کے اوپر انہوں نے رسید کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، میکسیکو کی آفیشیل سٹیٹمنٹ، ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ جو ایران کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیلی ایمبیسڈر کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے۔ یہ سب ایک کانسپیریسی ہے، جھوٹ ہے۔ اور ایران کے جو ایمبیسڈر ہیں میکسیکو میں، انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی کہ یہ صرف
ایران کے جو تعلقات ہیں میکسیکو سے اس کو خراب کرنے کی جو وہ کوشش ہے. تو یہ جو سارا اٹیمپٹ ہوا ہے, اور یہ امریکن آفیشل نے بھی کہا کہ ایران نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے, تو یہ صرف ایران کو ڈیمونائز کرنے کے لیے, گلوبل سیکورٹی تھریٹ بنانے کے لیے, اور یہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں ایران جو ہے وہ امریکن بارڈرز کے اوپر اسرائیل نیبرنگ کنٹریز میں آ کر ایسے اقدامات اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ادھر جو ہے وہ نتنیاہو نے ایک انٹرویو دیا کل, اور اس پر اس نے کہا کہ اگر اسرائیل کے بغیر مڈل ایسٹ سروائیو ہی نہیں کر سکتا, مڈل ایسٹ جو ہے وہ 2 گھنٹوں میں کولیپس ہو جائے گا اگر یہاں پر اسرائیل نہ ہو, کیونکہ ہم جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو ہے وہ امن قائم رکھے ہوئے ہیں. اس نے الفاظ استعمال کیے, وی آر دا اینکر آف سیکورٹی ان دا مڈل ایسٹ, یعنی ہم مرکز ہیں اور ہم سے امن قائم ہے. اس پر ایران کے فارن منسٹر نے رد عمل دیا, انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو ہے وانٹڈ فار جینوسائیڈ اینڈ وار کرائم, 7.5 ملین پیلسٹینین کے اوپر اس نے اپارتھائیڈ امپوز کیا ہوا ہے, 7 کنٹریز کو اس نے صرف 1 سال کے اندر بمباری کی, فلسطینی, لیبنیز اور سیرین ٹیریٹری کے اوپر یہ قابض ہے, اینڈ اسرائیل از دا سورس آف انسٹیبلٹی ان دا ریجن, فساد کی سب سے بڑی جڑ یہ. اب انہوں نے ٹرکی کے خلاف جو وہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے, اور اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں, اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا کہ بڑی ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پر ہو رہی ہیں اور اردوغان بڑا ظلم ڈھا رہا ہے, سو آن. تو انہوں نے وہاں پر یہ شروع کر دیا ہے کیونکہ ٹرکی نے بہت بڑا سٹانس لیا ہے. اچھا, اسی درمیان فرانس میں مظاہرے جاری ہیں, اور آرکیسٹرا کا ایونٹ ہو رہا تھا جس میں ایکٹیوسٹ انٹرپٹ اسرائیلی آرکیسٹرا پیرس کنسرٹ اوور غازہ جینوسائیڈ. تو اسرائیلی ٹیم وہاں پر پرفارم کر رہی تھی, تو وہاں پر بڑے مظاہرے ہوئے, اور اوور آل اکراس دی فرانس جب وہ مظاہرے اس وقت رپورٹ کیے جا رہے ہیں. اب ذرا آ جاتے ہیں یورپ. اچھا, یورپ وہ ہے جس نے امریکہ کو قائم کیا, یورپ وہ ہے یہیں سے سیٹلرز گئے آسٹریلیا میں, بہت ساری جگہوں پر. ٹھیک ہے نا, تو جو ویسٹرن ہیجمنی ہے اس کا بنیادی مرکز تو یورپ ہے. ٹھیک ہے نا, اور یورپ ہی وہ ہے جس نے اسرائیل کو بھی قائم کیا, اور یورپ ہی وہ ہے جس نے افریقہ میں کالونیز بنائیں. تو اب وہ جو یورپ ہے جس کا 500 سالہ اقتدار ہے, اب وہ اتنے بڑے کرائسس میں ہے کہ وہ اس کا ڈکلائن بالکل واضح ہے. اب میں 2 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہنگری کے پرائم منسٹر جو ہیں, جو یوکرین جنگ کے سب سے بڑے مخالف ہیں, وہ وائٹ ہاؤس گئے ہیں, اور وائٹ ہاؤس سے کیا لے کر آئے ہیں, امریکہ نے ایگزیمپٹ کر دیا ہے ہنگری کو, جو انہوں نے سینکشن لگائی رشین انرجی پر, یعنی ہنگری کو یہ اجازت دے دیا ہے کہ وہ رشیا سے آئل خریدے, باقی دنیا میں کوئی نہیں خرید سکتا. ہنگری کو ایکسکلوسیولی یہ اجازت دے دی ہے. اس سے پہلے جرمنی یہ کہہ رہا تھا ہمیں اجازت دی جائے, جرمنی کو نہیں دی, ہنگری کو دے دی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور خبر 1 سال کے لیے دی گئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور خبر دیکھیے, امریکہ نے یورپی یونین کو سپورٹ کر دیا ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ رشیا کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ استعمال کر لے, ہم اس میں سپورٹ کرتے ہیں. رشیا کے قابض شدہ پیسے استعمال کر لے یورپی یونین. اچھا, اب ذرا دیکھیے امریکہ جو سپر پاور بنا ہے وہ کیسے بنا ہے. یورپ سپر پاور تھا, اس سے پہلے امریکہ سے پہلے یورپ سپر پاور تھا, برطانیہ سب سے بڑی پاور تھا, اس کے بعد فرانس سب سے بڑی پاور تھا, باقی بھی اسپین وغیرہ یہ ساری بڑی پاورز تھیں. سو یورپ 2 عالمی جنگوں میں گیا, 2 مرتبہ ڈسٹرائے ہوا, 2 مرتبہ کنسٹرکشن ہوئی. جنگوں میں امریکہ نے ویپنز دے کر پیسہ کمایا, جنگوں کے بعد ریکنسٹرکشن کے ذریعے پیسہ کمایا. یہ وہ چیز ہے کہ یورپ جو ویلتھ کا مرکز ہے, طاقت کا مرکز ہے, وہ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, اور پھر ریکنسٹرکشن. دونوں میں امریکہ, یعنی پہلے پیسہ دیا, پہلے ویپنز دیے جا رہے ہیں, اس میں بہت پیسہ کمایا, پھر پورا یورپ تباہ پڑا ہوا ہے, اس کی ریکنسٹرکشن میں بہت پیسہ کمایا. یہ وہ چیز ہے جو امریکہ کو سب سے زیادہ دولت مند بنا دیتی ہے, اور سب سے بڑے پاور کے طور پر وہ سامنے آتا ہے. تو اب یہ کیا ہے, پہلے بھی میں ایک بار یہ کہہ چکا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں یورپ کو پھر دھکیل رہا ہے ایک بڑی جنگ کی طرف, ایک بڑے کانفلکٹ کی طرف. اور اس بار یہ ہے کہ یورپ رشیا سے لڑنے جا رہا ہے. بھائی دیکھیں نا, یورپینز کو رشیا سے لڑنے کے لیے پش کیا جا رہا ہے نا, امریکہ درمیان میں نہیں ہے. یعنی وہ یورپینز کو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رشیا کے پیسے استعمال کرو, اور وہ پیسے استعمال کیسے ہوں گے, وہ پیسے جو ہیں وہ اسلحہ خریدا جائے گا. اسلحہ کس سے خریدا جائے گا, امریکہ سے. تو امریکہ کے پاس یہ پیسے امریکہ کے پاس چلے جائیں گے, لیکن کل کو پے یورپینز کو کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو آلریڈی یورپینز کی اکانومی خراب ہے. امریکہ ایک
टका भी यूक्रेन को देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो यूरोपियंस को कह रहा है कि लड़ो और हमसे असला खरीदो। तो ये क्या है? तो ये तो वही रेसिपी है, ये तो वही पैटर्न है। कहीं ना कहीं यूरोपियंस जाकर लड़ेंगे रशिया से, असलहा अमेरिका देगा, तो यूरोपियंस है वो रशियन से जीत सकते हैं? कभी भी नहीं जीत सकते। और अमेरिका को पता है कि अगर वो रशिया या चाइना से बरह रास्त लड़ेगा तो गेम ओवर हो जाएगी सबके लिए, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर जंग होगी और न्यूक्लियर जंग में कोई भी जीत नहीं सकता, ना रशिया जीत सकता, ना चाइना जीत सकता, और जाहिर है कि अमेरिका नहीं जीत सकता। तो वो तो सबके लिए गेम ओवर है। तो यहां पर यूरोपियंस, अमेरिका पीछे है, अमेरिका नहीं लड़ रहा रशिया, वो तो दोस्ती कर रहा है, ट्रेड बढ़ा रहा है, लेकिन यूरोपियंस को पुश कर रहा है। और यानी जर्मनी जो सबसे बड़ी इकॉनमी है, जो इंजन है यूरोप का, उसकी इकॉनमी का भुरकस निकल रहा है। और अभी जो अमेरिकन सैंक्शन लगी हैं वो जर्मनी को और ज्यादा मुतासर कर रही है। और जर्मनी कह रहा है कि हमें रशिया से लेने दे, जर्मनी को नहीं लेने दे रहे, हंगरी को लेने दे रहे। तो एक बात ये हो गई। अब जरा दूसरी बात देखिए, अमेरिका ताइवान से भी बस डामाडोल है। अब ताइवान की वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यूरोप पहुंची है, यूरोपीय यूनियन में उनका खिताब हुआ है। उन्होंने यूरोप को कहा है टू डीपन कोऑपरेशन अगेंस्ट चाइना। उन्होंने कहा है कि सपोर्ट किया जाए, ठीक है ना, ताइवान को, ताकि चाइना से जब वो लड़ा जा सके। आगे लंबी चौड़ी बातें जब उन्होंने की है। यूरोप जो है, यूरोपीय यूनियन, उसके कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस ताइवान से नहीं है। तो इस पर चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल जब सामने आया है। तो यानी एक तरफ उनको रशिया से लड़ना है और लड़ने के लिए अमेरिका साथ नहीं है। अमेरिका असलहा देगा और उसके लिए पे करना है यूरोप को। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान से भी कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है और ताइवान जा रहा है यूरोप के पास। अच्छा, अब यूरोपियंस को जो है वो चाइना से भी लड़ना है। वो सबसे बड़ी इकॉनमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, और यूरोपियन इकॉनमी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। रशिया के ऊपर इकोनॉमिकली वो इतना डिपेंडेंट नहीं है, एनर्जी के हवाले से डिपेंडेंट है, लेकिन इकॉनमी के हवाले से तो वो चाइना पे डिपेंडेंट है। और उधर से अमेरिका यूरोपियंस को कह रहा है कि $550 बिलियन भी इन्वेस्ट करने हैं और $500 बिलियन के करीब एनर्जी भी अमेरिका से खरीदनी है। वो जजिया भी अलग से ले रहा है, फिर उनको कह रहा है चाइना से भी लड़ो, फिर उनको कह रहा है रशिया से भी लड़ो। यानी चाइना के खिलाफ भी प्रॉक्सी जंग छिड़ जाएगी, रशिया के खिलाफ ऑलरेडी छिड़ी है। तो ये आपस में लड़ते रहेंगे, अमेरिका असलहा बेचता रहेगा। ये स्कीम जो है ये यूरोपियंस के ऊपर इंपोज की जा रही है। और ये तो वही रेसिपी है जो पुरानी पिछली सेंचुरी की भी यही रेसिपी थी, अब भी यही नजर आ रही है। वगैरह आप देखें, कुछ सेंस बनती है कि यूरोपियंस को ये शाबाशी दी जाए, हलाशरी दी जाए कि रशिया का पैसा इस्तेमाल कर लो। भाई, जब ट्रंप ये कह रहे हैं कि जंग रुकनी चाहिए, तो ये तो जंग रोकने वाला इकदाम नहीं है, ये तो मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ले जाने वाला इकदाम है। तो फिर अमेरिका कैसे पुश कर सकता है? कोई सेंस नहीं बनती इस बात की, ठीक है ना। तो उधर भी चाइना से आप देखिएगा, अमेरिका आखिरी हद तक नहीं लड़ेगा, आखिरी हद तक वो चाइना से नहीं लड़ेगा। और वो आखिरी हद तक वो ये सिर्फ यही करेगा कि वो चाइना के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़े, कभी जापान को, कभी साउथ कोरिया, अब यूरोपीय यूनियन कहीं दरमियान में, अगर फिलिपाइन आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, कोई और आ जाए, इंडिया आ जाए, तो वो सिर्फ यही करेंगे, ठीक है ना। बहुत कहीं आखिरी दर्जे में शायद उनको शामिल होना पड़ जाए, तो वगरना वो बिल्कुल ना भाई, सोवियत यूनियन पिछली पूरी सेंचुरी में वो सोवियत यूनियन से लड़े हैं, बराह रास्त तो एक गोली भी नहीं चली, प्रॉक्सी वॉर लड़े हैं। और चाइना के खिलाफ भी अभी तक सारी जो जंग है प्रॉक्सी वॉर है, आगे भी वो प्रॉक्सी वॉर ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन चाइना से मसला उनको यह है कि चाइना किसी जंग में ड्रैग नहीं हो रहा, इसलिए अमेरिका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई चाइना किसी जंग में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो ये उनको बुनियादी मसला है चाइना से। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।